السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، 1988 سے لے کے اب تک میں نے جونیئر ڈاکٹر سے لے کے پروفیسر آف سرجری اور ڈین آف سرجری تک کئی حیثیتوں میں خدمات انجام دی ہے، اور ان میں سے 3 سال تک تو میں ملک کے ایک بڑے سرکاری میڈیکل کالج کا پرنسپل بھی رہا ہوں۔ اپنے اس 35 سالہ دور میں نے بہت طرح کے حالات، اختلافات اور جھگڑے دیکھے ہیں، اور کسی بھی اختلاف رائے کی طرح ایک بڑے ہسپتال میں بھی جب کوئی جھگڑا یا تلخی یا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 2 فریق ہوتے ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فریق آپ دیکھیں گے کہ ہر مرتبہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان حکومت سے اختلاف میں ہوتے ہیں، ان کا حکومت سے ایک جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تنخواہوں میں یا مرات میں یا ورکنگ کنڈیشن میں بہتری چاہتے ہیں اور وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی نرسز یا پیرا میڈیکل عملہ جو ہے اس کی سیکٹری ہیلتھ صاحب سے یا وزیر صحت صاحب سے جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی ڈاکٹرز اور نرسز آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، ان کے کچھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، تو کبھی میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسز سب مل کے کسی بیرونی فریق کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ماضی قریب میں ہم نے ڈاکٹرز اور وکلاء کے درمیان جو ہے وہ کافی بدنما مظاہرے دیکھے ہیں۔ تو لیکن ان اختلاف رائے میں فریق بھلے کوئی بھی ہو، ایک بات ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کانسٹنٹ رہے گی، ایک فیکٹر ہمیشہ کانسٹنٹ، جھگڑا بے شک کسی اور کسی کے درمیان ہو، ایک فیکٹر کانسٹنٹ رہے گا، اور وہ یہ کہ اس احتجاج، اس غصے اور اس جھگڑے کا خمیازہ ہمیشہ بیچارہ غریب مریض جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز ہوں یا نرسز ہوں یا پیرا میڈیکل سٹاف ہوں، ان کا پہلا، دوسرا اور آخری حربہ صرف اور صرف ہڑتال ہوتا ہے۔ آؤٹ ڈوروں کو تالا لگا دیا جائے گا، وارڈوں میں جونیئر ڈاکٹرز، نرسز اور جو پیرا میڈیکل عملہ ہے وہ مریضوں کو دیکھنے سے انکار کر دے گا، آپریشن تھیٹرز بند کر دیے جائیں گے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں وہ بدقسمت لمحے بھی دیکھے ہیں جب نرسز نے احتجاج کے طور پر عین آپریشن کے درمیان ان مریضوں کو جن کے پیٹ اور سینے کھلے ہوئے تھے چھوڑ دیا اور احتجاج پہ چلی گئی۔ اور پھر کئی دفعہ ڈاکٹر حضرات ایمرجنسی میں ایمرجنسی مریض جن کی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے وہ ان کو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سرکاری ہسپتال میں سے اکثر کی حالت جو ہے وہ بڑی ابتر ہوتی ہے، اور یہاں پہلے ہی صرف وہ مریض آتے ہیں جن کا اللہ کے سوا نہ کوئی سہارا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ولی وارث ہوتا ہے، بلکہ اگر صحیح معنی میں سمجھا جائے تو ان مریضوں کی حیثیت تو دراصل اللہ کے مہمان اور اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ایک امتحان کی سی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ احتجاج کر کے زندہ باد مرد آباد نعرے لگانے کے بعد اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں جا کے سکون سے سو جاتے ہیں، اور سیکٹری حضرات اور وزراء اور حکومت، پولیس، وکیل، یعنی جس بھی فریق کے خلاف وہ احتجاج جاری ہوتا ہے وہ بھی اپنے دفتروں اور گھروں میں سکون سے خوش بیٹھے ہوتے ہیں۔ سرکاری ہسپتال میں آئے ہوئے غریب مریض کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جو بیچارہ شاید اپنی آخری بکری بیچ کر اپنے مرتے ہوئے جوان سال بیٹے کے علاج کرانے کی امید میں ہسپتال کے دھکے کھانے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر آج تک ان تمام تنازعات کا آخر کار کچھ دو کے اصول پہ کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے اور سارے تنازع طے ہو ہی گئے ہیں، لیکن اس کی اصل قیمت غریب مریض یا ان کے لواحقین کبھی تو اپنے لخت جگر، کبھی اپنے سر کے تاج، کبھی اپنے بازو اور کبھی اپنے سر کی ٹھنڈی چھاؤں کی جان کی قربانی کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی ہلاکتوں کا نہ تو کوئی حساب رکھتا ہے اور نہ ہی آج تک کبھی ان کا کوئی حساب ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کمیونٹی کا حصہ ہونے کے ناطے میں اپنی برادری کے اس رویے پہ نہ صرف بے حد شرمندہ ہوں بلکہ مریضوں اور ان کے لواحقین سے معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ اور اپنے 35 سالہ سرکاری میڈیکل کیریئر میں جو اب چند ہفتوں میں اختتام پذیر ہو رہا ہے، میں نے ہمیشہ اپنے کولیگ ڈاکٹر صاحبان اور ان کی مختلف نمائندہ تنظیموں سے گزارش کی ہے کہ وہ احتجاج کے لیے ہڑتال سے پرہیز کیا کریں۔ ہڑتال شاید کلرکوں، ٹرک ڈرائیوروں کی حد تک تو شاید قابل قبول ہو، لیکن ہمارے پیشے کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتی ہے۔ ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے سروسز کو ہمیشہ جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور احتجاج کے لیے ہمیں کوئی اور طریقے ڈھونڈنے چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس ویڈیو کے نتیجے میں مجھے اپنی ڈاکٹر کمیونٹی اور ان کی مختلف تنظیموں کی طرف سے بہت ساری سخت باتیں سننی پڑیں گی، لیکن میں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں یہ نقطہ نظر اپنی اور ان کی اجتماعی بھلائی کے لیے پیش کر رہا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسیحا اپنے مفادات کی جنگ میں اتنی بددعائیں سمیٹ لیں کہ آخرت میں ان کا مداوع ہی ممکن نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال کیا کریں۔
کمیونٹی کا ہم پہ بہت حق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔